حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کی چند کرامات آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گی۔ اے تن میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں، لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولنا ایک کجا ہوں، اتنا ڈٹھیاں صبر نہ آوے ہور کتے ول بھجا ہوں، مرشد دا دیدار ہے باہو میں لکھ کروڑاں حجا ہوں۔ سلطان العارفین راحت العاشقین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ مادر ذات ولی کامل تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی روشن پیشانی سے ہمیشہ نورانیت کی ایک ایسی چمک نکلتی تھی جو اسے دیکھ لیتا وہ جذب و شوق سے والہانہ تڑپنے لگتا اور غیر مسلم اس کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے۔ گناہگار اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے، صاحب بصیرت اس سے اپنی منزل پاتے۔ چونکہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مادر ذات ولی اللہ تھے، اس لیے شروع ہی سے کرامات کا ظہور ہونا شروع ہو گیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت مبارکہ میں جا بجا ایسے واقعات ملتے ہیں جو کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے صاحب کرامت ہونے کی واضح دلیل ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ پنجاب کے علاقہ دامن کو مغربی جبل اسود کی جانب روانہ ہوئے۔ اس علاقہ میں آپ نے ایک نو عمر لڑکے کو دیکھا جو مویشی چرا رہا تھا۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس لڑکے پر ایک نظر ڈالی تو وہ اپنے مویشی چرانا بھول گیا اور آپ کے گرد دیوانہ وار رقص کرنے لگا۔ پھر جب آپ نے اس لڑکے پر دوسری نظر ڈالی تو وہ ہوش میں آ گیا اور اس کے ساتھ ہی حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے سفر کی جانب روانہ ہوئے۔ کچھ دور تک چلنے کے بعد آپ کو اپنے پیچھے آہٹ کا احساس ہوا تو دیکھا کہ وہ لڑکا انتہائی خاموشی کے ساتھ آپ کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ حضرت سلطان باہو سرکار نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا، لڑکے تم اپنا کام کرو اور ہمیں اپنا کام کرنے دو۔ لڑکے نے فوراً جواب دیا، حضور اب میرا یہاں کیا کام؟ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سے کہا کہ تمہارے مویشیوں کا کیا ہوگا؟ لڑکے نے عجیب درافتگی کے عالم میں کہا، جن کے جانور ہیں وہ جانے۔ حضرت سلطان باہو سرکار نے اس لڑکے کو بہت سمجھایا لیکن وہ لڑکا اپنے ارادے سے باز نہ آیا اور اس نے واپس جانے سے انکار کر دیا۔ بالآخر آپ مجبور ہو کر اس لڑکے کو اپنے ہمراہ لے کر کوش شمال کی جانب روانہ ہو گئے۔ یہی لڑکا بعد میں آپ کے نامور خلیفہ سلطان نورنگ کے نام سے مشہور ہوا، حالانکہ اس لڑکے کا اصلی نام کتران تھا۔ بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ چولستان کی سیر کو گئے۔ دور سے آپ کی نگاہ ایک ایسے شخص پر پڑی جو جنگل میں ایندھن کا بوجھ اپنے گدھوں پر ڈال رہا تھا۔ پیشے کے اعتبار سے وہ لکڑیاں کاٹنے والا محسوس ہوتا تھا، جسے پنجابی میں ماچھی کہا جاتا ہے۔ آپ سیر کرتے کرتے آگے نکل گئے۔ جب کافی دیر کے بعد اسی راہ سے واپس آئے اور وہاں سے ابھی دور ہی تھے کہ کھڑے ہو گئے اور کافی دیر تک کھڑے رہے۔ درویشوں نے عرض کیا، حضور آپ کو کھڑے ہوئے کافی دیر ہو گئی، آخر وجہ کیا ہے؟ حضرت سلطان باہو سرکار رحمت اللہ تعالی نے فرمایا، اس طرف کسی ولی اللہ کا مقبرہ یا روح ہے جس سے نور آسمان تک پہنچ رہا ہے۔ یہ فرمانے کے بعد آپ اس نور کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے۔ نزدیک پہنچے تو دیکھا کہ وہ شخص بے ہوش پڑا ہے اور ایندھن کا گٹھا اس کے پاس کھڑے ہوئے گدھوں کے اوپر ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا ہاتھ اس شخص کے سر پر پھیرا تو وہ شخص کچھ لمحے کے بعد ہوش میں آ گیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں شعبان ہوں اور میں پیشے کے اعتبار سے لکڑیاں اکٹھی کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا، کیا حال ہے؟ اس شخص نے عرض کیا، حضرت شاید کل آپ ہی اسی راستے سے جا رہے تھے اور میں نے آپ کو دیکھ لیا، بس اس کے بعد مجھے کوئی خبر نہ ہوئی۔ حضرت سلطان باہو سرکار اس بات کو سن کر مسکرائے اور اسے دوبارہ پھر سے منزل لامکاں پر پہنچا دیا۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی تے مرشد من وچ لائی ہو، نفی اسباب دا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا، جہاں پھلاں تے آئی ہو، جیوے مرشد کامل باہو جے بوٹی لائی ہو۔ ناظرین کرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔